عزیزان ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ تفکر ہے جس کے ہاں توحید بڑی مضبوط ہے۔ ہمیں اس پورے اپنے وطن کو آگے لے کے جانا ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وطن کی سالمیت کو خراب کرنے کی سازشیں ہیں، یہ تفرقے کی جو باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اپنے ممبروں سے اس طرح تکفیریت نہیں کی ہے۔ خوب اب ہر صفوں میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا بھائی آپ ہی نے ہماری صفوں میں لوگوں کو شامل کیا ہو۔ ہاں آپ چپ ہو گئے، ڈر گئے آپ لوگ۔ عزیزان محترم ہمیں تو پتہ تھوڑی ہوتا ہے، ہم تو سب کو چومتے ہیں نا، مولا کا ذاکر ہے چومو اس کو، آگے کیا پڑھ گیا بھائی، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ کون اس کو لے کر آیا۔ نام تو بنائے جاتے ہیں، ہم ناموں کے دھوکوں میں آتے ہیں۔ ناموں کے دھوکوں میں مت آئے، معیارات چیک کریں، وہ معیارات جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ شخص کیا ہماری طرف لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا، شخص انسانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا، شخص امنیت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا، بیدار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ لیکن نہیں، ہمیں بھی کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص ہر جگہ کوئی لوگ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں ہی نہیں، ظاہر ہے وہ تو امام کی محبت میں آتے اور امام کے سچے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم اب اپنی اس محبتوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دیں، کسی کو بھی نہ اٹھانے دیں۔ کوئی غلط مصرع بھی پڑھے نا اس کو وہیں ٹوک دیں، وہیں روک دیں۔ کل کو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، آپ بیٹھے ہوئے نیچے سے واہ واہ کر رہے تھے، کیا کریں گے آپ پھر؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ آخری زمانے میں مومن کا امتحان اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ حدیثیں کہتی ہیں کہ اسے پٹخا جائے گا، اسے لپیٹا اور گھما گھما کر اسے جو ہے وہ اس کا امتحان لیا جائے گا۔ مومن امتحان کے اندر ہے، ہمیشہ مومن امتحان کے اندر ہے۔ ویسے بھی دنیا جو ہے وہ زندان ہے، مومن پرواز چاہتا ہے اس کے اندر۔ دنیا ویسے ہی ابتلاعات کی جگہ ہے، امتحانات کی جگہ ہے، اور ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے آخری زمانے سے پہلے کہ ان کو چیک کیا جائے ان میں سے صحیح کون ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ مجلس پڑھا تھا، آپ کی ان کی خدمت میں اور بہرحال مومن کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو خدا کے نبی ہیں، انہوں نے جب خدا سے کہا کہ پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل کر، تو خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کتنے 100 سال تک تبلیغ کی حضرت نوح نے، ہم سے تو 2-3 سال کہیں مجلس پڑھی جائے، لوگ صحیح نہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو صحیح نہیں ہونے والے، چلو نکلو۔ وہاں کیا ہے 950 سال تبلیغ کی، پھر بھی لوگ، لیکن امتحان ہوا قوم کا، کچھ لوگ جمع ہوئے، ان کا بھی امتحان لے لیا پروردگار، یار پروردگار چھوڑ دے، تھوڑے سے تو لوگ آ گئے، نہیں امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ خدا نے آسمان سے کھجوریں بھیجی، کہا کھجوریں کھاؤ، ان کی بیج کو، گٹلیوں کو، جب یہ دوبارہ درخت بنے پھر پھل دے پھر کھاؤ، تب ہم عذاب بھیجیں گے۔ بجائے 18 سال لگے درخت کو پھل دینے میں، 18 سال انتظار کیا، جیسے ہی پھل بنا کھایا، کہا پروردگار عذاب، کہا نہیں دوبارہ پھل کھاؤ پھر بیج دو، جب یہ دوبارہ درخت بنے گا پھر ہم عذاب دیں گے۔ دوبارہ درخت ہوا، پھر پھل نکلا، یہ سلسلہ 4-5 دفعہ جاری رہا۔ کیوں رہا؟ علامہ تفسیر المیزان میں بھی بیان کرتے ہیں کیوں تھا؟ امتحان تھا کہ یہ جو لوگ حضرت نوح کے گرد جمع ہوئے ہیں ان میں سے خالص کون ہے۔ ہمارا تو امتحان ہی کوئی نہیں ہوا، ہمارا تو ذرا سا امتحان ہو ہماری حالتیں خراب ہونے شروع ہو جاتی، ذرا سا ٹیسٹ ہوا گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ عزیزان محترم ابھی بڑے ٹیسٹ باقی ہیں، ابھی یہ ٹیسٹ ٹرائل تھا دنیا کا جس نے 4 بلین لوگوں کو کوارنٹائن کیا ہے۔ یہ جو کرونا ہے یہ بہرحال بیماری ہے، خیال رکھیں وائرس ہے، لیکن یہ امتحان ہے دوسری طاقتوں کا۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے کہ کیسے اس پوری دنیا کے لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں۔ کیوں گھروں میں بٹھائیں؟ جب یہ گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر ہم ان کو کنٹرول کریں گے۔ کیسے کنٹرول کریں گے؟ انٹرنیٹ، سائبر۔ ابھی آپ ہر چیز آن لائن ہے کہ نہیں ہے؟ اسکول بھی آن لائن، کلاس بھی آن لائن، پڑھائی بھی آن لائن، آفس بھی آن لائن، مجلس بھی آن لائن، سب آن لائن۔ ذہن کیسے کنٹرول میں آئے؟ ان کو پہلے گھروں میں بٹھاؤ، موومنٹ ان کی پوری دنیا میں چیک کرو، کون کہاں جا رہا ہے۔ مشکل کس سے ہے انہیں؟ آپ لوگ کیا، ہم لوگ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ ایک محلے میں جیسے ہم رہتے ہیں نا، جیسے ہم محلے میں رہتے ہیں تو
ہمیں اگر بہت کچھ پتا ہوگا تو محلے کا بتاؤ، وہ بھی نہیں پتا ہوتا ویسے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور باتیں آپ ہم سے کروا لیں تو ایسا لگتا ہے مارس پہ ہمارا ایک اور آفس بھی کھلا ہوا ہے، پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہو کے آ رہا ہے. اس لیے ہم بعض اوقات ان لوگوں پہ بڑے تعجب کا شکار کرتے ہیں جو ممبر پہ آ کے مراجعین پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اپنی گلی اور محلے کا پتہ نہیں ہوتا اور مراجعین پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ مراجع کہ جس کی نگاہیں دنیا کو تیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، جس کا ایک فتویٰ پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. آپ سوچیں اس کی نگاہ کہاں ہے. پوری دنیا کو انہوں نے گھر میں بٹھایا، کوارنٹائن. کیا کوارنٹائن سے کرونا بچ گیا؟ بھاگ گیا. آپ گھروں میں رہے، ایک کو بھی باہر تھا، پھر سارے باہر نکلے، پھر سب کو ہو گیا. تو یہ حل تو نہیں تھا، لیکن بٹھایا گیا، دنیا کے اکنامکس کو تباہ کر دیا. کیوں؟ تاکہ پوری دنیا کا اکنامکس صرف چند ہاتھوں میں آئے اپنی مرضی سے. ویکسینیشن بھی ہم بنائیں، دوائیاں بھی ہم دیں. ہماری مرضی کے بغیر تم جہاز میں بھی نہیں اڑ سکتے جب تک ٹیسٹ نہیں کرایا. کل کو بھروسہ نہیں ہے، چپ بھی لے آئیں گے، جب تک چپ لگی نہیں ہوگی تم جا نہیں سکتے. جو بھی ہے بہرحال. کیوں؟ کس سے خوف ہے؟ کس سے ڈر ہے انہیں؟ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ کون ہے دنیا کا اتنا خوبصورت جسے ان سے مقابلہ ہے؟ کوئی نہیں سوائے ایک کے. یہ ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ ان کو گھروں میں دباؤ، ان کی پوری دنیا میں جہازوں کی موومنٹ ختم کرو، سب روڈ کلیئر ہوں، ہم دنیا کو دیکھ سکیں کون کیا کیا کر رہا ہے، کہاں کہاں کیا موومنٹ ہو رہی ہے. سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے. دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ہم نے کتنا انٹرنیٹ موبائل یوز کیا اور ہم نے کیا یوز کیا. اس کے اندر بچوں نے کیا یوز کیا. یوٹیوب کے سبسکرائبر کتنے بڑھ گئے. امیزون دنیا کا سب سے اوپر پہنچ گیا خریداری کے اندر، علی بابا وہاں پہنچ گیا. نیٹ فلکس کے سبسکرائبر دنیا میں بڑھ گئے. ساری فلمیں ڈرامے اب سینما کے لیے نہیں بن رہی، اب انٹرنیٹ کے لیے بن رہی ہیں. کیوں؟ ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کرو. یہ ذہن چاہیے دشمن کو، اسے ظاہری طور پر نہیں لڑنا، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ ظاہر سے لڑنے کا کوئی فائدہ. اسے ذہن قبضے میں چاہیے. وہ سارے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہی ذہن ہے جو امام کا ساتھ دیں گے. یہ اس رابطے کو توڑنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ مگر خدا نے اپنا نظام بنایا ہوا، آپ کچھ بھی کر لیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ انٹرنیٹ پہ جو بھی ڈالتے ہیں تو سب چیک ہو رہا ہے، سب چیک ہو رہا ہے. یہ ان کی حکومت ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے. فیس بک ان کی حاکمیت ہے، یہ انہوں نے دکھا دیا. آپ کے سمجھتے ہیں جو بھی ڈالیں چلتا ہے. قاسم سلیمانی کی تصویر ڈال کے دیکھیں اپنی آئی ڈی پہ، آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جائے گی 1 مہینے کے لیے. کیوں؟ قاسم سلیمانی کی تصویر سے کیا گھبراہٹ ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ جو قاسم سلیمانی کی تصویر ڈال رہا ہے یہ اس مکتب کا پیرو ہے جس کا قاسم سلیمانی تھا. کون سا مکتب ہے؟ کون سا مکتب ہے؟ قاسم سلیمانی خود کہتے ہیں ماں ملت امام حسینی، ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم شہادت پرور قوم ہیں. تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو. یہ خوف ہے انہیں عزیزان محترم. ہم خوابوں میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ میں رکھا گیا ہے. مارول اسٹوڈیو کے کرداروں کو بنا کر سپر مین، بیٹ مین، یہی ساری چیزیں ہمارے بچوں کے رول ماڈل ہیں. سب انہی کو دیکھتے ہیں. اسی خیابوں میں رکھ کر ہمیں دور کیا جا رہا ہے. کیا خوف ہے انہیں ایک شہید سے؟ کون تھا وہ شہید؟ وہ شہید ان کے لیے ڈراؤنا خواب تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں ان 4-5 ملکوں پہ حکومت کی ہوئی تھی. ایک شخص نے انٹر نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن یہ سمجھے کہ شاید اب مار دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، جتنا وہ زندہ خطرناک نہیں تھا اس سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی خطرناک ہے. مکتب. ہم نے دین کی حاکمیت کے لیے کیا کیا؟ وہ حاکم ہے، وہ اپنی حاکمیت کو دکھا رہے ہیں ہمارے اوپر. ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. آپ مجلس سنیں گے، آپ بھی گھر چلے جائیں، میں بھی گھر چلا جاؤں. میں نے کیا کرنا ہے امام کے لیے، میں نے کس طرح کرنا ہے امام کے لیے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسے کون بتائے گا؟ کہاں بتائے گا؟ مجھے آپ بتائیں. اگر مجلس امام زمانہ کے لیے کام مشخص نہیں کر رہی تو آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ امام زمانہ کے لیے کام کرو. آکسفورڈ یونیورسٹی بتائے گی آپ کو. کون بتائے گا؟ یہی دانشگاہ امام حسین ہے کہ 8 سال کی عراق جنگ میں استاد اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ایک اسکول میں استاد تھا، جنگ شروع ہو چکی تھی، 2 سال گزر گئے تو ہمارے مدرسے میں یعنی اسکول میں ایک بچہ تھا جو بہت پاک تھا، پاکیزہ تھا. لڑکوں نے ایک دن اسے گھیرا ہوا،
کہا کہ تم اتنے اچھے ہو تو جنگ میں کیوں نہیں جاتے، جنگ ہو رہی ہے. تو کہا ہائی اسکول ہے، ختم ہوگا یونیورسٹی جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لوں اور پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں، پھر چھوڑ کر جنگ میں جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ کہیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. کہا وقت گزر گیا، میں بھی جو ہے وہ ایک بریگیڈ کا ہیڈ لگ گیا، ایک آرمی کی کمپنی کا ہیڈ. کیا ڈیوٹی تھی؟ جو بصرہ ہے شہر، اس کے اس طرف جو ایران کا حصہ ہے، اس کے درمیان میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے آرون، رود آرون. اس کا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، اس کو اس طرف پار کر کے جانا، لیکن نیچے مائنس بچھی ہوئی تھیں تاکہ جو جائے گا مائنس پھٹ جائیں گی. تو یہ استاد کہتا ہے کہ میں ڈائیورز کی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا کہ جو پانی میں جائیں اور مائنس کو ہٹائیں گے تاکہ لوگ گزر سکیں. تو میں اس صف کو سیدھا کر رہا تھا، میں نے اس صف میں اس لڑکے کو دیکھا. میں نے جب اس کو دیکھا، اس کا نام بہروز تھا. میں نے کہا بہروز کہاں؟ اس نے بتایا میں فلانی یونیورسٹی میں گیا، وہ چھوڑ کے آ گیا ہوں. کہا مجھے خوشی ہوئی. کہا آپریشن سٹارٹ ہوا، ہم پانی میں گئے. کہا ایک مائن پھٹ گئی، میں زخمی ہوا، بے ہوش ہو گیا. 2 ماہ میں کوما میں رہا. جب میں ہوش میں آیا، باہر نکلا تو میں نے دیکھا پوسٹر لگا ہوا ہے اور وہ جوان شہید ہو چکا ہے. میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ مبارکباد دینے، دلاسا دینے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی. اس نے کہا آپ کا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اگر باہر رہتا تو PhD کرتا، ڈاکٹریٹ پڑھتا، پتہ نہیں کیا کیا بنتا، آپ نے مروا دیا اپنے بچے کو پتہ نہیں کس چکر میں. کہا ہم خاموش رہے، غریب تھے کیا بولتے. کہا دوسرے دن پھوپھی پلٹ کے واپس آئی اور روتی ہوئی آئی. کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا جو سفید کلر کا گاؤن جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنے ہوتے ہیں پہنا ہوا تھا اور آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا. اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. عزیزان محترم، یہ اصل یونیورسٹی ہے، یہاں سے اٹھ کر حسینی کردار چاہیے.